الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. معزز بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اسی نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے تو اس کا مقصد ہے، وہ مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ نے کہا میں نے انسانوں کو، جنات کو اور اس کائنات کو جو بنایا ہے تاکہ سب کے سب میری عبادت کریں. بے پایہ درود و سلامتی نازل ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، الحمدللہ کل کے درس میں ہم نے فکر آخرت کے موضوع پر بہت ساری باتیں سنی ہیں. وہ موضوع تھا جو ہمارے لیے آج کے دور میں ازحد ضروری ہے. جب تک آخرت کا تصور ہمارے سامنے نہ ہو، آخرت کے مناظر کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے اور نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس آخرت کو یاد کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر آدمی یہ سوچے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے. اب یہ کل کا دن کیا ہے؟ کل کا دن اللہ نے کیوں کہا؟ کوئی بولیں گے کل سے مراد کیا ہے؟ آخرت ہے. بارک اللہ فیکم. اور کل کا مطلب آخرت کا دن ہے. احسن. اب اللہ تعالیٰ نے کل کا جو لفظ استعمال کیا ہے، کئی مفاہیم ہیں اس کے. ایک مفہوم یہ ہے کہ لوگوں جیسے آج ہے، آج کے بعد کل آنا یقین ہے. آج اتوار کے دن ہے، آپ پیر کے دن میں جیسے داخل ہونا تمہیں یقین ہے کہ کل ہم دن آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں آج کے بعد جو کل آنے پر تمہیں یقین ہے، اسی طریقے سے آخرت اور قیامت کا دن آنا بھی یقینی ہے. ایک مطلب. اور ایک مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد کل کا دن جو بتایا گیا، ایک یقین کے معنی میں، اور ایک معنی ہے قریب. قریب کا معنی آج کے بعد کل کتنا قریب ہے؟ بہت قریب ہے. یعنی قیامت جو ہے بہت قریب ہے. اے لوگوں، بہت قریب ہے، اس کے لیے تیاری کرو. اور ایک مطلب یہ ہے کہ غد جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، زندگی بہت مختصر ہے. آج کے اور کل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تمہاری زندگی اور آخرت میں جو ہے بہت کم فاصلہ ہے. تیاری کر لو، اللہ سے ڈرو. ایسے کئی معنی نکل سکتے ہیں. ایک یقین کے معنی میں آج کے بعد کل کا دن جیسے یقیناً آنے والا ہے، قیامت بھی یقیناً آنے والی ہے. آج کے بعد کل کا دن جو کتنا قریب ہے، قربت بتانا مراد ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے. کل کی قیامت کے لیے تیاری کرنا. من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا وہاں سے اس کی قیامت شروع ہو گئی. وہ بڑی قیامت تو چھوڑو، وہ تو آنے ہی والی ہے، لیکن جو مر گیا اس کی قیامت اس کی قبر سے ہی شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرة مقبلہ
فَلِكُلٍّ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. کیا پیاری بات کہی، غور کرنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ لوگوں، یہ دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، قیامت تمہارے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہے. اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک دنیا کو چاہنے والے، ایک آخرت کو چاہنے والے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں آخرت کے چاہنے والے بنو، کیونکہ آخرت میں آپ کو جزا دی جائے گی، وہاں عمل کا موقع نہیں ملے گا. یہ دنیا یہاں صرف آپ کو عمل کرنا ہے، یہاں آپ کو بدلہ نہیں ملے گا. بدلہ کہاں ملنے والا ہے؟ آخرت میں ملنے والا ہے. تو اس کی تیاری کرنے کی تعلیم دی. تو آپ یہ دو باتوں سے سمجھ سکتے ہیں. یہ چیزیں سامنے رکھ کے صحابہ اکرام دنیا کو جو ہے ٹھوکر پہ رکھا تھا. جب مکے سے جو ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ مکے سے مدینہ ہجرت کر رہے، بہت مال کمایا تھا، بہت مال کمایا تھا. مال کے ساتھ جا رہے تو مشرکین آ کے کھڑ گئے. صہیب، جب تم مکہ آئے تھے خالی ہاتھ تھے، جب تمہیں مکہ آ کے مکے میں کمائے ہو، مال جمائے ہو، اور ہمارے مکے سے مال لے کے مدینہ جا رہے ہیں، کیا مدینہ جانے کی اجازت ہے؟ ایک شرط پر، پورا مال دے کے جاؤ. تم نے یہاں سے جو ہے کمایا ہے، یہاں کا مال ہمیں دے کے جانا ہے. صہیب رومی نے کہا لوگوں مجھے ہجرت کرنے دیجئے، یہ مال اس کی میرے پاس کوئی حیثیت نہیں. ان کو دے کے آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پورا واقعہ سنایا. کہا کہ اللہ کے نبی، مشرکین نے مجھے روکا تھا اور میں نے جتنا کمایا تھا پورا جو ہے اللہ کے راستے میں جو ہے ہجرت کرنے کے لیے پورا دے کے آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، ربح صہیب، ماشاء اللہ صہیب تم نے جو ہے بہت بڑی تجارت کی ہے، بہت بڑی تجارت کی ہے. آپ نے یہ مال جو ہے ان کو لوٹا کے جو ہے جنت کو تم نے خریدا ہے. اللہ اکبر. یہ صحابہ ایسے تھے. تو اس لحاظ سے میرے بھائی ہمارا مطمع نظر آخرت ہونا چاہیے، اور ہمیں زندگی کا ہر کام کرتے ہوئے اللہ کی رضامندی کے لیے کام کرنا چاہیے. حضرات، میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. کس آگ سے؟ وقودها الناس والحجارۃ علیہا. وہ آگ، دنیا کی آگ، ہم لکڑی ڈالتے ہیں تو آگ بڑھتی ہے، پیٹرول ڈالتے ہیں تو آگ بڑھتی ہے. تو اس جہنم کی آگ کو سلگانے کے لیے جو ایندھن بنے گا وہ انسان ہوگا. جتنے انسان ڈالو گے وہ آگ اتنی بڑھے گی، اور جتنے پتھر ڈالو گے اتنی آگ بڑھے گی. وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ. اور وہ جہنم پہ ایسے بڑے سخت فرشتے ہوں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کریں گے جو اللہ انہیں حکم دیا ہے، تھوڑا بھی رحم نہیں کھائیں گے سزا دینے پر. تو اس آیت سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اللہ نے ہمیں اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچانے کی تعلیم دی ہے. آج میرے بھائی سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے اہم عنوان کہیے اولاد کی تربیت کا ہے. آج کتنے ماں باپ ہیں تو پوری زندگی نام کمائے، پورے گاؤں میں، بستی میں عزت ہے، شہرت ہے، لیکن کیا اولاد پیدا ہو گئی؟ بگڑی ہوئی اولاد، نافرمان اولاد. وہ ماں باپ 40-50 سال انہوں نے عزت کمائی تھی، یہ اولاد جو ہے بگڑی ہوئی اولاد ماں باپ کا اٹھا ہوا سر نیچا کر دیتی. کتنی اولاد ایسی ہے اپنی جو ہے دیکھا ہوگا معاشرے میں. اولاد، بگڑی ہوئی اولاد آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کتنے ماں باپ ہیں ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بسا اوقات جو ہے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، بیمار ہو گئے بچے کی فکر میں کہ ایسا بگڑا ہوا ہے. ہر آئے دن نئی نئی شکایتیں، نئی نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں. تو جو ہے ماں باپ، جو عزت والے ماں باپ جو ہے گھٹن سے مر جاتے ہیں. آج زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے میرے بھائی. آئیے ہم جانتے ہیں کیا وجہ ہے،
کیا وجہ ہے کہ اولاد بگڑتی ہے؟ بگڑی ہوئی اولاد کیسے بنتی ہے؟ 3 وجوہات ہیں. 3 وجوہات ہیں، آپ ذہن میں یاد رکھیے. پہلی وجہ، اللہ نے دنیا جو بنایا ہے، قانون ہے اس کا، اس میں اچھے بھی رہیں گے برے بھی رہیں گے. اس قانون کے تحت بسا اوقات ماں باپ کتنے بھی اچھے ہوں اور سب کچھ کوشش کریں، پھر بھی اولاد جو ہے اللہ کے اس قانون کے مطابق وہ نافرمان ہوتی ہے. مثلا حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے، اور ان کا کون نام بتائیں گے؟ بارک اللہ فیکم، احسنت. ایک حابل، ایک قابل، دونوں تھے. اب ان دونوں کی زندگی کو دیکھو. ایک کوئی مستند روایت تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن مفسرین نے باقاعدہ اس واقعے کو ذکر کیا ہے. حابل اور قابل کا واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ذکر کیا ہے. کیا ہے واقعہ؟ حابل اور قابل. اب اللہ تعالیٰ کے اجازت سے یہ حکم تھا کہ حابل کے ساتھ اس کی ایک بہن پیدا ہوئی. اس کے بعد پھر حوا علیہ السلام کو حمل ٹکا، قابل کے ساتھ ایک اور ایک اسے بہن پیدا ہو گئی. تو حکم دیا گیا کہ حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اسے قابل شادی کرے گا، قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی اسے حابل شادی کریں گے. اب سوال یہ ہے، حابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، اتنی خوبصورت نہیں تھی. قابل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی. اس نے کہا کہ نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے میں اسی سے شادی کروں گا. اس زمانے میں جو ہے ابھی تو نسل نہیں پھیلی ہوئی تھی، سگی بہن سے بھی جو ہے شادی جائز تھی. پیغمبروں کی شریعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن جو ہے توحید ایک ہی ہے اس زمانے سے بھی. تو اس شریعت میں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں مشرکہ عورت سے شادی کرنا جائز تھا، اور ہمارے زمانے میں، ہماری امت میں جائز نہیں ہے. تو حکم تھا تو قابل نہیں مانا. تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو اللہ کے راستے میں قربانی دو. کس کی قربانی قبول ہوگی؟ جو ہے اس کو جو ہے قابل کی بہن سے شادی ہوگی. اب قابل بھی جو ہے قربانی پیش کیا، حابل بھی پیش کیا. حابل جو ہے ایک بہترین مینڈا بکرے کو جو ہے اللہ کے لیے رکھا. اس زمانے میں جو ہے قربانی قبول ہونے کا مطلب یہ ہے آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جو ہے جلا کے جاتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قربانی مقبول ہے اللہ کے نزدیک. حابل بھی قربانی دیے اور قابل بھی دیے، تو جو ہے حابل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی جو پہلے حکم تھا وہی کرنا تھا. تو قابل کیا کیا؟ قاتل نکلا. حسد کی بنیاد پر جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے حابل اپنے سگے بھائی کو قتل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قابل نے حابل کو قتل کیا، اور قیامت تک جتنے دنیا میں قتل ہوں گے اس کا آدھا گناہ قابل کے سر جائے گا، لأنه اول سن القتل، اس لیے کہ اسی نے جو ہے قتل کو شروع کیا. قتل کا جو ہے ایجاد کرنے والا یہی تھا. دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ناحق اس کا آدھا گناہ کس کو جائے گا؟ قابل کو. یاد رکھیں گے حابل کون ہے، قابل کون ہے؟ کوئی بولیں گے؟ قابل قاتل کون تھا؟ قابل قاتل، حابل ہلاک ہونے والا. اس سے ہم یاد رکھیں قابل جو ہے حسد کرنے والا نکلا، حابل جو ہے فرما بردار و مطیع فرما بردار نکلا. اب اس میں کیا معلوم ہوتی ہے بات؟ یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے. دونوں آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن ایک بگڑا ہوا کیسے نکلا؟ یہ اللہ کا قانون ہے. دنیا میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، برے بھی پیدا ہوتے ہیں. اسی انداز سے نوح علیہ السلام کے زمانے کو دیکھو. نوح علیہ السلام کی پوری اولاد اسلام قبول کی، ایک بیٹا اسلام قبول نہیں کیا. دیکھو ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تو باپ جو 950 سال دین کی خدمت کرنے والے، اللہ کے راستے میں لگانے والے، اور اللہ نے آپ کو اولو العزم پیغمبر بنایا. بڑے بڑے 5 پیغمبروں میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. تو
نوح علیہ السلام جب بچے کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اے اللہ میرا بچہ پانی میں میرے آنکھوں کے سامنے ڈبویا جا رہا ہے، اللہ میرے بچے کو بچا لے۔ باپ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعدک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی، کہا کہ اے نوح یہ تمہارا بیٹا ہو نہیں سکتا، نسبی بیٹا تو ہے لیکن بیٹا کہلانے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، وہ مشرک نکلا۔ اے نوح تم نے وہ سوال کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسا سوال کریں گے تو تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے پیغمبر، کس وجہ سے یہ بات سننا پڑا؟ اولاد بگڑی نکلی تو ایک وقت کے پیغمبر کو بھی جو ہے ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں، اولاد بگڑی ہوئی نکلی تو ماں باپ کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ تو حضرات ایک ہے سنت اللہ کی، اچھے اور برے ہوتے ہیں، اور دوسری بات اولاد کی بگڑنے کی، اور سب سے اہم بات یہی ہوتی ہے اولاد کی بگڑنے کی دوسری بات ماں باپ کی غفلت۔ ماں باپ تربیت نہیں کرتے، سیدھا اولاد ہوئی اب جو ہے صحیح طریقے کے مطابق اس کا نام نہیں رکھتے، سنت کے مطابق عقیقہ نہیں کرتے، اور اسے جو ہے دین کی تعلیمات نہیں دیتے، نتیجے میں وہ اولاد جو ہے بگڑی ہوئی نکلتی ہے۔ بچہ جھوٹ بولتا ہے، ابھی تو بچہ ہے چھوڑو، بچہ کسی کی پینسل چوری کر کے گھر لایا، ہم کہتے ہیں شاباش بیٹے تم چوری کرنا سیکھ لیے، ہاں ابھی تو کوئی پوچھ، ابھی تو بچہ ہے۔ کوئی آگے آپ کو کمپلینٹ کرتے ہیں کہ آپ کی بچی فلاں وقت میں وہاں پر تھی، تو غصے میں آ جاتے ہیں بولنے والے کے اوپر، میری بچی کیسا ایسا کر سکتی ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا فلاں لوگوں کے ساتھ ہم نے دیکھا، تو برہم ہو جاتے ہیں، میرا بیٹا کیسا غلطی کر سکتا ہے؟ ہاں بعد میں یہی ماں باپ خون کے آنسو روتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، اولاد بگڑی ہوئی نکلی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا، کہا کہ عمر میرا بیٹا بہت بگڑا ہوا ہے، بڑا ستاتا ہے، بڑی تکلیف پہنچاتا ہے، اسے جو ہے نصیحت کیجئے یا سزا دیجئے، کچھ کیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اس کو، کہا کہ کیا ماجرا ہے تمہارا، باپ کو بہت پریشان کرتے ہو۔ بیٹے نے کہا وجہ ہے یہ کانٹے کا درخت پیر کے، کانٹے کا درخت بو کے جو ہے سیب چاہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیج ڈالا ہے کوئی اور سوچتا ہے جو ہے کوئی اور اچھا پھل نکلے۔ اس نے کیا کیا پوچھو اس کو، اس نے شادی کس سے کی پوچھو، میری ماں کا جو اس نے انتخاب کیا رقاصہ ہے، ڈانس کرنے والی، ناچنے والی سے جا کے شادی کیا ہے۔ چلو شادی کا انتخاب غلط کیا، جب میں پیدا ہوا میرا نام کیا رکھا، جعلا، نالی کا کیڑا مانا اس کا نام رکھا۔ تیسرا مجھے تربیت ہی نہیں کیا آج تک، اور آ جا کے جو ہے مجھ سے اچھا سلوک چاہتا ہے، کیسے میں اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ عمر بتائیے، نہ اس نے میری ماں کا صحیح انتخاب کیا، نہ اس نے میری تربیت صحیح کی، نہ اس نے میرا نام صحیح رکھا، پھر چاہتا ہے کہ جو ہے میں اچھا نکلوں اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد کی تربیت ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد نہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی۔ کیسے؟ اولاد جو تم چاہتے ہو، اولاد کی ماں جو ہوتی ہے اس کا صحیح انتخاب ہونا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے شادی 4 چیزیں دیکھ کے کی جاتی۔ کیا؟ 4 چیزیں دیکھ کے۔ آج کل ہمارے لوگ ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، کیا؟ مال، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اے اس کے پاس دینداری نہیں، بے نمازی، وہ سب چل جائے گا، مال ہے، جائیداد ہے، بس ختم۔ یہی وجہ سے جو ہے خاندانوں میں جو ہے نفرتیں آگ جہنم نما گھر بن جاتے ہیں، دینداری کو فراموش کرنے کی وجہ سے۔
شادی کی جاتی ہے 4 بنیادوں پر. لمالہا، ہاں دنیا والے جو ہے مال بھی دیکھتے ہیں، اس کے مال کی بنیاد پر. لمالہا ولحسبہا، اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے کیسے خاندان کے. ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کو بھی دیکھا جاتا ہے. اور چوتھی ولدینہا، اس کا دین دیکھا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاصفر بذات الدین تربت یداک، لوگوں دینداری کا خیال کرو کامیاب ہو جاؤ گے. سوال یہ سنن ابی داؤد کے پڑھتے ہوئے استاد محترم نے ہمیں بتایا تھا کہ امام ابو داؤد یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، تو کہا کہ کبھی بھی شادی کے لیے جاتے ہیں تو پہلے تم دینداری کو مت دیکھو، پہلے دینداری کو دیکھے، دین میں 100% صحیح نکل گئے تو مال بھی نہیں ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے، خاندان بھی اچھا نہیں ہے. اب چھوڑیں گے تو کسے چھوڑے جیسا ہو جاتا؟ دین کو چھوڑے جیسا ہوتا نا. اب تو پہلے دین دیکھ لیے، دین میں 100% ہے، یہ دین میں نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیے تو کس کو چھوڑے؟ دین کو چھوڑ دیے. اس لیے کہتے ہیں آپ پہلے دین کو آخر میں رکھیے. حسب نسب صحیح ہے، آپ کو اس پہ مطمئن ہے، آپ اس کے بعد خوبصورتی صحیح ہے، مال والی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بعد آپ دین دیکھیے. اس کے بعد یہ تینوں میں آپ کو پسند نہیں آیا تو وہیں پر آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو دینداری کو لازم رکھنا چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دینداری کی بنیاد پہ جو شادیاں ہوتی ہیں، جو نکاح ہوتا ہے، اس میں آنے والی نسلیں اور اس میں آنے والے جو ہے خاندان جو ہے رحمتیں اور برکتوں کا خاندان بنتا ہے. تو حضرات آپ نے دیکھا نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے وقت کے جو ہے امیر ہیں، خلیفہ ہیں، آپ کی سلطنت کتنی دور تک پھیلی ہوئی ہے، آپ رشتے کا کیسے انتخاب کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو ہے عادت تھی، رات میں جو ہے گشت لگاتے تھے، کون میری حکومت میں بھوکا ہے پیاسا ہے، اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتے تھے. بہت جگہوں پر کوئی بھوکا ملتا پیاسا ملتا کھلاتے، ان کا انتظام کرتے. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو گھر سے آواز آئی، بیٹی اٹھو اٹھو، دودھ میں پانی ملاؤ اور جو ہے اس دودھ کو جو ہے لوگوں کو ہم فروخت کریں گے. آواز آئی، عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کیا بات چیت ہو رہی ہے. ماں نے کہا کہ بیٹی اٹھو، دودھ میں پانی ملاؤ اور اس دودھ کو ہم فروخت کریں گے. تو بیٹی نے کہا ماں تمہیں معلوم ہے لوگوں کو سامان دیتے ہوئے ہم دھوکے سے کیسے بیچ سکتے ہیں، جائز نہیں نا، اور خلیفہ کا بھی حکم ہے. ماں نے کہا خلیفہ کہاں ہے، وہ کہیں سو رہا ہوگا، اس کی پرواہ ہمیں کیا ہے، تمہارا کام تمہیں کرو. بیٹی نے کہا کہ ماں خلیفہ دیکھے یا نہ دیکھے، خلیفے کا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں خیانت نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. صبح ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو بلا بھیجا اور اپنے بچوں میں سے اختیار دیا کون اس سے نکاح کرتا ہے، تو انہی کے بچوں میں سے ایک نے ان سے نکاح کیا. تو یہ بنیاد ہوتی ہے نکاح کی دینداری. اس کا خیال رکھیں گے تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو وہ لڑکا جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا کہ اس نے میری صحیح تربیت بھی نہیں کی، نہ مجھے جو ہے اچھا نام رکھا اور نہ میری ماں کو جو ہے گھر میں جو ہے دیندار لایا، اس لیے جو ہے میں ایسا نکلا ہوں. تو عمر رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹنے کے بجائے باپ کو ڈانٹا، تم نے جو ہے غلطی کی ہے، اولاد کی صحیح تربیت ہونا چاہیے. اولاد بگڑتی ہے ایک اللہ کی وہ سنت کے مطابق جو اس نے جو ہے اچھے اور برے دنیا میں بنایا. دوسرا تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے. تیسرا یہ بھی بہت اہم بات ہوتی ہے میرے بھائی. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے، زبان صحیح استعمال نہیں کرتی ہے، نافرمان ہے، ایسی ہے ویسی ہے. تو تھوڑا آپ سوچو کہ تم اپنے ماں باپ کے کیسے تھے. الجزاء من جنس العمل. ہاں تم جیسے کرو گے ویسے پاؤ گے. آپ نے اپنے ماں باپ کو کیسے سلوک کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ
اگر جائزہ لو، تم نے ماں باپ کو دل دکھایا ہے، انہیں ستایا ہے، نہ انہیں کھلایا نہ پلایا، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا، انہیں ناراض کیا، ان کا دل توڑا، اور تمہاری اولاد کے تعلق سے یہ امید رکھتے ہو میرا بچہ اچھا ہو، وفادار ہو، نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کیسے ہوگا؟ تم نے خود اپنے ماں باپ کی وفاداری نہیں کی تو پھر وفاداری کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی، یہ بہت سوچنے کا مسئلہ ہے، بہت گہری بات ہے۔ یہ 3 باتیں ہیں، یہ 3 وجوہات کی بنیاد پہ آج اولاد بگڑی ہوئی نکلتی ہے۔ اولاد کی تربیت ازحد ضروری ہے، ماں باپ ان کی قدر کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اویس قرنی آپ جانتے ہیں؟ کوئی جانتے ہیں اویس قرنی؟ اویس قرنی جانتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم۔ یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بننے کے لیے کیا شرط ہے؟ جی بارک اللہ فیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں ملاقات ہونا اور ایمان کی حالت میں وفات ہونا، یہ شرط ہے۔ اب ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے تو ان کے گھر میں ایک بوڑھی ماں تھی، کمزور تھی، ضعیف تھی، بیمار تھی۔ تو اویس قرنی یمن سے مدینہ جائیں گے تو 1 مہینے کا سفر رہے گا۔ اب میں بوڑھی ماں، کمزور ماں، 24 گھنٹے میں ماں کو دیکھ لیتا ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ پائے گا، تو اب میں کیسے 1 مہینہ چھوڑ کے ماں کو جا سکتا ہوں؟ بڑی کوششیں کی، بڑے سوچا، اور بعد میں ایک ہی فیصلہ کیا کہ چلو میں ماں کی خدمت کرتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ اگر میری ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، سفر کر کے جا کے ملوں گا اور صحابی بنوں گا۔ صحابی بننا کتنی بڑی فضیلت ہے پتہ؟ صحابی جنتی ہے۔ مختصر الفاظ میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اگرچہ کہ بشر ہونے کے اعتبار سے چھوٹی موٹی غلطیاں ان سے ہوئی ہوں، اللہ نے ان کے دل کو دیکھ لیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں۔ ان کے زمانے میں کسی نے ان سے سوال کیا، کیا معاویہ بہتر ہیں رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، بعد کے زمانے میں آئے، لیکن انہوں نے بھی جو ہے مسلمانوں پہ حکومت کی علی منہاج النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حکومت کی۔ ماشاءاللہ انہوں نے اسلام کو پھیلایا اور عدل و انصاف دنیا میں قائم کیا۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے بہت سارے سبائی لوگ، فتنہ مچانے والے لوگ جو ہے لڑائی کا ماحول پیدا کیے تھے، جس کی وجہ سے ہزاروں کے مسلمانوں کی جانیں چلی گئی۔ تو لوگوں نے سوال کیا معاویہ بہتر ہیں یا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں، جو کہ تابعی ہیں؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لوگوں کیا سوال کرتے ہو؟ معاویہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز میں سمیع اللہ لمن حمدہ کہا تو معاویہ نے ربنا ولک الحمد پڑھا۔ ایسے صحابی کو تابعی کے مقابلے میں لاتے ہو؟ معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیا ہے، معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں جو دھول بیٹھی ہوئی ہے عمر بن عبدالعزیز اس کے برابر بھی ہو نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے صحابی کا، یہ صحابہ کا یہ مقام ہے۔ تو یہ مقام پانا تھا اویس قرنی کو، پر کیسے؟ ادھر بوڑھی ماں ہے، انہوں نے ترجیح دی ماں کو، ماں کی خدمت کو ترجیح دی۔ اب سوال یہ ہوا، آسمانوں سے اللہ دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ، آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالی اویس قرنی کی یہ ماں کی خدمت دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ محمد یمن میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام اویس ہے، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ کیا ہے مستجاب الدعوات؟ کیا معنی اس کا؟ جب بھی وہ دعا کرے ان کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہو کے رہتی۔
بعض دنیا میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، دعا کرے تو کبھی رد نہیں ہوتی، تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ انہیں ایک بیماری آئی، وہ بیماری برس کی بیماری ہوتی ہے، لا علاج بیماری، جیسے آج کینسر کی بیماری ہے ویسے برس کی بیماری ہوتی تھی، تو وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا کہ وہ ویسے قرنی یمن میں رہتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں اعلان کیا کہ لوگوں، یمن میں ایک شخصیت رہتی ہے جس کا نام اویس قرنی ہے، اور اس کی علامت کیا ہوگی؟ وہ یمن کے رہنے والے ہیں، ان کو جو ہے ایک جگہ برس کی بیماری باقی رہے گی۔ برس کی بیماری مطلب چمڑی سفید ہو جاتی ہے، وہ ایک جگہ باقی رہے گی، سکے کے مانند وہ باقی رہے گی، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ نشانی ہے ان کی۔ جب ان کی ماں سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو انہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مستجاب الدعوات تھے، اللہ سے دعائیں کی تو بیماری ختم ہو گئی، لیکن تھوڑی جگہ باقی تھی ابھی۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے میری پوری بیماری کو بھی ختم کر دیا، ایک جو سکے کے مانند جو جگہ میری بیماری باقی ہے، اس لیے باقی ہے جب بھی میری نظر اس پہ پڑے اس بیماری کو میں یاد کروں، اللہ کا شکر ادا کروں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ختم ہو گیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی عمر رضی اللہ عنہ باقاعدہ جو ہے حج کے ایام میں جو ہے یمن کا جو قافلہ جہاں رہتا ہے وہاں جا کے پوچھتے تھے تم میں سے کوئی اویس ہے کیا، اویس ہے کیا، ہر سال نہیں کا جواب ملتا۔ ایک دن جب اویس قرنی باقاعدہ حج کے لیے آئے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پہنچے، کہا کہ تم میں سے اویس کوئی ہے؟ کہا کہ میں اویس ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے، کہا کہ انہیں بلا کے جو ہے ان کو چیک کیا تو وہ برس کی بیماری کا سکہ بھی باقی تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ چمٹ کے زاروں قطار رونے لگے، اے اویس تم وہ انسان ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں تمہاری مستجاب الدعوات ہونے کی بشارت دی تھی اور تم سے ملاقات کرنے کے ہمیں حکم دیا تھا، اے اویس میرے حق میں دعا کر دو نا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کون؟ عمر بن خطاب، جس کے بارے میں پیارے نبی نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، لوگوں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، میرے بعد اگر کوئی نبی آتا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ نبوت مجھ تک ختم کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عمر ہے جس گلی سے عمر گزرے اس گلی سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ عمر کے رعب کا یہ انداز تھا۔ وہ عمر جا کے ویسے قرنی سے زار و قطار رو کے کہتے ہیں میرے حق میں دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اور وجہ یہی تھی کہ میرے بھائی ویسے قرنی ماں کی خدمت کرنے والے تھے۔ جو شرف انہیں کس وجہ سے ملا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے، ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے۔ میرے بھائی وہ زمانہ وحی کا تھا، پیارے نبی کو بتایا گیا، آج بھی آپ ماں باپ کی خدمت کیجیے، ماں باپ کو سکون پہنچائیے، ماں باپ کے آرام کا خیال کیجیے۔ اللہ کی قسم بھائیوں، ہماری زبانوں میں بھی ویسے قرنی کی تاثیر آئے گی، شرط یہ ہے کہ ماں باپ کو جو ہے ان کے احسان کو کبھی فراموش نہ کریں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آج حالت کیسی ہے میرے بھائی؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کتنے ماں باپ ہیں اور کتنی اولاد ایسی ہے، باپ کیا کھا رہا ہے، ماں کیا کھا رہی ہے، اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس شادی ہو گئی بیوی بچوں کے ساتھ مست ہیں، ہر نیا سال آتا ہے بیوی بچوں کے لیے کپڑوں کا انتظام، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، بسا اوقات تفریح کے لیے ہزاروں لگا دیتے ہیں، وہی بوڑھا باپ 100 روپے دوائی کے لیے مانگتا ہے، دل پتھر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ تم کبھی ایسے ہی مانگتے ہو، نعوذ باللہ۔ کیسی ایسی اولاد؟ آپ نے دیکھا ہوگا اولاد کے لیے ڈاکٹروں کے لیے ہزاروں لٹائیں گے، لیکن پر بوڑھے ماں باپ کے لیے سال میں ایک جوڑا کپڑا سلانے کے لیے انہیں دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ ماں باپ کے احسان کو ہم نے بھولا۔ میرے بھائی ماں باپ ہوتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھ کے دیکھیے، اللہ نے جہاں اپنا تذکرہ کیا وہیں پر جو ہے
ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی. آپ ایک آیت نہیں دسیوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے لوگوں تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے توحید کے بعد ماں باپ کا ذکر یہ مراد ہے. اپنی توحید کے بعد اپنے ذکر کے بعد ماں باپ کا ذکر اس لیے کہ ماں باپ کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. ہم کچھ نہیں تھے, انہی کے ذریعے سے تو ہم دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے. آج انسان طاقتور ہے, بڑا ہے. آج کتنی ماں باپ ایسے ہیں, کتنی اولاد ایسی ہے, وہ ماں باپ خون پسینہ ایک کر کے اولاد کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, پڑھاتے ہیں. جب بڑی عمر کا ہو جاتا ہے, ہاں جاب مل گیا, بڑا جاب کر رہا ہے, اب جو ہے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کھڑا ہے, اب اسے جو ہے اس کے باپ آتے ہیں تو شرم محسوس ہوتی ہے. دوستوں میں جو ہے سب اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, کھانے پینے والے ہیں, زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے جو ہے ہٹے کٹے ہیں. اب اس کا بوڑھا باپ وہاں پر آتا ہے تو اسے شرم محسوس ہوتی ہے کہ باپ کو باپ بولے. دوست کہتے ہیں کہ یہ کون ہے, تو کہتا ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں. نعوذ باللہ. باپ کو باپ بولنے شرم محسوس کرتا ہے. وہ باپ جو خون پسینہ ایک کر کے اسے پڑھایا تھا, لکھایا تھا اور بڑا کیا, اس باپ کو جو ہے دوستوں میں جو رشتہ دار کہتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے ماں باپ کو دوستوں میں بتانے شرم محسوس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں سب سے بہترین قصہ کس کا قصہ ہے؟ بولیے. موسیٰ علیہ السلام. بارک اللہ فیک. اور کوئی بولیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام. احسنت. کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی اچھا ہے. جتنے قرآن میں قصے ہیں سب بھی اچھے ہیں. احسن القصص, سب سے بہترین قصہ ابھی ہے. نوح علیہ السلام بولتے ہیں. بارک اللہ فیک. ابھی بولو. ابھی ہے سب سے بہترین قصہ. باتیں بدلتے نہ جی تمہیں. نوح علیہ السلام بولے پھر ایوب علیہ السلام بولتے ہیں. تمہیں مجھے چوائس دیتے ہیں, تمہیں اختیار کر لڑکے. ہاں احسن. بارک اللہ فیکم. آپ کو معلوم ہونا چاہیے سب قصے جو ہے قرآن میں بہترین قصے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کی ابتدا میں فرمایا احسن القصص بما اوحینا الیک. اے پیغمبر, اس کائنات کا سب سے بہترین قصہ میں تمہیں نہ سنا ہے. وہ کیا قصہ ہے؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ. قصہ یاد ہے سب کو بھی؟ یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت لمبا قصہ. بارک اللہ فیکم. ایک سورہ ہے وہ. بارک اللہ فیکم. تو پورا معلوم ہے قصہ. ہاں بارک اللہ فیکم. تو یوسف علیہ السلام کا قصہ. یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھتے ہیں. خواب میں جو ہے کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں اچھا ماشاء اللہ 7 گایوں کو بھی. بارک اللہ فیکم. نہیں جو بولے آپ ہاں بارک اللہ فیکم. وہ گایا کا قصہ جو ہے وہ راجہ بولے نا, راجہ دیکھے تو آپ کو کنفیوز ہوتا ہے. 10 آدمی سر جھکے نہیں اس میں خواب میں. ابھی سوچو کہاں سنے قصہ ہے؟ ایسا ہی پوچھتا ہوں, برا مت مانے. کہاں سنے؟ اصل میں جو ہے ہم قرآن کھول کے پڑھیں گے تو آپ کو آسان ہو جائے گا. آپ تھوڑا تفسیر کھول کے دیکھیے. سورہ یوسف ابتدا میں سب ذکر کیا گیا ہے. تو سب سے بہترین قصہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے. خواب کیا دیکھے یوسف علیہ السلام؟ کوئی بولیں گے؟ احسنت. انی رأیت 11 کوکبا.
احد عشرہ بول تو 11 ستارے سورج چاند انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا سے کہا کہ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بچپن میں چھوٹے تھے تو خواب میں دیکھا کہ ابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ 11 ستارے، 9 نہیں 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کر رہے. آ کے کھیلتے ہوئے ابا کو بتایا تو یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے، معلوم کر لیے ان کا فیوچر کیا ہے، خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے. کہا کہ لا تقصص رؤیاک، بیٹے مجھے بولے اپنے بھائیوں کو مت بتاؤ. فیکیدوا لک کیدا، ڈر ہے جو ہے آپ کے خلاف کچھ کریں گے وہ لوگ. اب یوسف علیہ السلام بچے تھے، کیسے بھی بات معلوم ہو گئی. اب جو ہے یوسف علیہ السلام کے خلاف انہوں نے کوشش کی. کیوں کوشش کی؟ میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کا رجحان، میلان، محبت کس طرف تھی؟ زیادہ یوسف علیہ السلام کو چاہتے تھے. تو محبت اولاد میں جو ہے کوئی برابر نہیں کر سکتا. 2 بیویاں ہیں، محبت برابر نہیں دے سکتے آپ. محبت کسی کو زیادہ ہو سکتی ہے، کسی پہ کم ہو سکتی ہے، لیکن معاملات آپ کرتے ہوئے بے انصافی نہیں کرنا ہے. تو یوسف علیہ السلام پہ محبت زیادہ تھی. تو بھائیوں نے بڑی کوشش کی کہ یوسف علیہ السلام کی جو محبت ہمارے ابا دے رہے ہیں وہ محبت ہمیں حاصل کرنا ہے. تو انہوں نے غلط طریقہ اختیار کیا، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ قتل مت کرو، بھائی ہوتا ہے، کہا کنویں میں ڈال دو. کوئی آنے جانے والے قبیلے کے لوگ انہیں لے کے جائیں گے، کیونکہ جتنے بھی مسافر وہاں سے گزرتے ہیں انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ واقعہ بول رہا ہوں. پھر گائیں بولے کریں گے خواب میں. اب ادھر دیکھیں ذرا، ایسا ہی بولا میں. آپ ذرا غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ جو ہے یہ واقعہ آپ غور سے، کیونکہ آپ پھر کل جا کے بتائیں گے تو انشاءاللہ صحیح بتائیں گے انشاءاللہ. تو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور کنویں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہاں سے مسافروں نے نکالا. بڑا واقعہ ہے. کنویں سے نکالنے کے بعد کہاں پہنچے؟ ایک عزیز مصر خریدا تھا، وہ خرید کے لے کے گیا اور بچپن سے پالا گیا. جب یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے اور خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ گئے، خوبصورتی کی انتہا کو پہنچ گئے. بعض لوگ سوال کرتے یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت تھے؟ ابھی ایک بار پوچھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہر طرح کی خصوصیتیں جمع کیا تھا. ہم کسی پیغمبر کی شان کو گھٹا کے کسی پیغمبر کی شان کو بڑھانا اسلام میں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں انا سید ولد ابن آدم، آدم کی اولاد پہ میں سب سے بڑا سردار میں ہوں. ولا فخر کی بات نہیں، اطلاع کرنے کے لیے بول رہا ہوں، میں فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی ہرگز یہ بات نہ بولے کہ میں یونس بن متہ سے بہتر ہوں. یونس بن متہ کون جانتے ہیں؟ کون تھے؟ یونس علیہ السلام معلوم نہیں؟ یونس علیہ السلام، تو یونس علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی تھی. کیا ہوئی تھی؟ ان کی قوم جو ہے شرک میں مبتلا تھی، ایمان نہیں لائی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یونس اب تمہارے قوم پہ عذاب آنے والا ہے. تو یونس علیہ السلام کو یہ یقین ہونا چاہیے تھا کہ جو عذاب بھیجنے والا ہے وہی مجھے بچانے والا ہے. اب یونس علیہ السلام عذاب آئے گا اس لیے شہر چھوڑ کے چلے گئے. ان کا چلے جانا بھی جو ہے ان کی قوم کے لیے رحمت بن گیا. انہوں آزمائش میں آ گئے. اب جو ہے یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا کئی دن، اور بعد میں جو ہے توبہ کی. کیا دعا پڑھی؟ انا للہ نعوذ باللہ، انا للہ پڑھی. جلدی کرتے ہیں آپ. نہیں، ان کو دعا یاد ہے، وہ ہمارے محبوب بھائی کو دعا یاد ہے، بار بار مجھے سناتے بھی رہتے ہیں. اللہ ان کے علم میں برکت دے. تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا پڑھے. اور یہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی
کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جو ہے یونس علیہ السلام کو باہر لا کے چھوڑ دے. تو پھر یونس علیہ السلام کو 1,00,000 لوگوں کی طرف جو ہے نبی بنا کر بھیجا گیا. وہ قوم سے عذاب کو ہٹا لیا اللہ تعالیٰ. عذاب کنفرم ہو گیا تھا. دنیا میں آج تک کوئی بھی قوم نہیں بچی اللہ کا عذاب آنے کے بعد بچی نہیں سوائے ایک قوم کے, وہ یونس علیہ السلام کی قوم. جب یونس علیہ السلام چلے گئے جہاز میں بیٹھ کے, پوری قوم کے لوگ مل کے جو ایک جگہ جمع ہو گئے, سمجھ گئے کہ اب یہ عذاب آنے والا ہے. سب مل کے توبہ کی. اجتماعی توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کیا. آج تک کسی قوم کے لیے ایسی قبولیت نہیں تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پیغمبر کو شان کو بڑھاتے ہوئے دوسرے پیغمبر کو گھٹانا یہ صحیح نہیں ہے. البتہ اطلاع کے لیے آپ بتا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ خوبصورت تھے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیض داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری. فارسی شاعر کہتا ہے یوسف علیہ السلام کا حسن, عیسیٰ علیہ السلام کا جو ید شفا, موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ, دنیا کے جتنی خصوصیتیں تھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ان کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیا تھا. سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا, 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا تھا, بہت خوبصورت لگ رہا تھا. اسی دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. اب وہ سوچ رہے تھے اب مجھے فیصلہ کرنا ہے, وہ 14ویں رات کا چاند خوبصورت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا. آخر میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بنایا تھا. یہ الگ بات ہے آپ کی خوبصورتی پہ آپ کا رعب زیادہ تھا, اس لیے صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طریقے سے نہیں دیکھتے تھے, رعب اتنا تھا, دبدبا ویسا تھا. تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن دیا تھا تو وہاں ایک بڑی آزمائش ہوئی. عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے ان کے ساتھ برا ارادہ کیا, اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. پھر اس نے پھر اور ارادہ کیا, جب لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کیسی عورت ہے جس گھر میں بچے کو پالا اسی بچے کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا. تو پھر اس نے کیا کیا, سب عورتوں کو بلا بھیجا. یہ خالی ترجمہ کر رہا ہوں سورہ یوسف کا میں. سب لوگ عورتیں آئی, سب کے ہاتھ میں چاقو بھی اور پھل دے دیا. جب یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے سے گزارا تو وہ سارے خواتین جو ہے یوسف علیہ السلام کی جو ہے خوبصورتی کو دیکھ کر قطعن ایدیہن, وہ اپے سے باہر ہو گئے, اپنے ہاتھ کو کاٹ لیے, انہیں پتہ تک نہیں تھا, ایسی خوبصورتی اللہ نے دی تھی. پھر اس نے ارادہ کیا جب یہ ہاتھ کاٹ لیے تو پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا. اس وقت میں یوسف علیہ السلام نے دعا کی, اے اللہ مجھے اب اس کے گھر میں نہیں رہنا ہے, مجھے قید خانے میں بھیج دے, میں وہاں رہوں گا. تو موسیٰ علیہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں رہے, کئی سال گزارنا پڑا. اب جو ہے راجہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا, اس کے خواب کی تعبیر بتانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو اس نے بڑا مقام دیا, بہت بڑا اونچا مقام دیا. جب یوسف علیہ السلام اس مقام پہ تھے قحط سالی آ گئی. قحط سالی کے وقت میں بھائی بھی وہاں پہنچے. تو آخر کار جو ہے اطلاع ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ان کے سگے بھائی ہیں. اب جو ہے مصر کی کرتا دھرتا کون ہے, یوسف علیہ السلام. مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, مصر کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے, مصر کے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ میرے بھائیوں میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اس وقت میں کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, میں نے تم سب کو معاف کر دیا. شیطان نے تمہارے میرے درمیان جو ہے نفرت ڈالی تھی, اب معاف کر دیا. کہا کہ ابا جان کو یہ میرا کپڑا ہے ان کے چہرے پہ ڈالو, جو آنکھ گئی تھی وہ آنکھ پھر لوٹ کے آئے گی. تو کپڑا ڈالا گیا تو آنکھ لوٹ آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام گھر سے نکلے, گاؤں کون سا تھا, کنعان, وہاں سے نکلے. ادھر مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھ کے نہیں بلائے, اپنا تخت چھوڑ دیے, اپنی کرسی کو چھوڑ دیے, اتر کے جو ہے استقبال کے لیے جو ہے شہر سے باہر آ گئے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. کہا کہ اے ابا جان یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے جو ہے مجھے یہ مقام ملا ہوا ہے, استقبال کے لیے شہر کے باہر میں آیا ہوں, انشاءاللہ ہم مصر میں اب داخل ہوں گے.
میں اس واقعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں، ایک انسان کتنا بھی لکھا ہو، کتنا بھی پڑھا ہو، کتنا بھی بڑا مقام پہ پہنچا ہو، یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کرنا ہے۔ وہ کتنا بھی کمایا ہو، ماں باپ ہوتے ہیں، وہ کتنے بڑے مقام پہ پہنچا ہو، ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے، ماں باپ کے احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا حج کے ایام میں، آ کے کہا کہ میں یہ تفصیل سے اس لیے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے بات سمجھیں، ماں باپ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے ایک شخص آیا، کہا کہ اے عبداللہ بن عمر، میری ماں کو چلنے نہیں آتا ہے، پھرنے نہیں آتا ہے، ٹوکری میں بٹھا کے لایا ہوں، اور اس زمانے کی طرح حج نہیں تھا، پہلے زمانے میں بہت مشکلات ہوتی تھی، آمد و رفت کے کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو میں نے اپنی ماں کو سر پہ اٹھا کے جو ہے پورا حج کے جتنے بھی ارکان ہیں سب کرایا ہے۔ اے عبداللہ بن عمر، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں آپ، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے ماں کا حق ادا کیا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ اے وہ شخص، تو اپنی ماں کے حق ادا کرنے کی بات کر رہا ہے، جا، تو نے اپنی ماں کا وہ حق بھی ادا نہیں کیا جب زچگی کے وقت تیری ماں نے تیرے پیدائش کے وقت میں جو ایک آہ نکالی تھی، جو ایک آواز نکالی تھی، اس کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ کا حق ہمیں کبھی ادا ہی نہیں کر سکتے میرے بھائی، اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو دے رکھا ہے۔ ماں باپ ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ تم دنیا کی کروڑوں نیکیاں کر لو، ماں باپ ناراض ہے، اللہ کو راضی کر ہی نہیں سکتے۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے۔ تم چاہتے ہو مال میں بڑھوتری چاہیے اور اپنی عمر میں بڑھوتری چاہیے، من سرہ ان یبدلہ فی عمرہ وان یزاد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہے اس کی روزی روٹی میں برکت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور جو ہے اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ ماں باپ کی اطاعت ازحد ضروری ہے، ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا ازحد ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، آ کے کہا اللہ کے نبی جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں، جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے نبی جاؤ ماں باپ کی خدمت کر، ماں باپ کی خدمت کرنے سے جو جہاد میں ایک صحابی لڑتے لڑتے جان دیتے ہیں وہی ثواب تو ان کی خدمت میں تلاش کر۔ سبحان اللہ، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہیں جنت چاہیے، ماؤں کے خدمت سے تمہیں جنت ملنے والی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی ماں باپ کی خدمت اور ان کی دیکھ بھال، ان کا خیال کرنا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ اس موضوع کے تعلق سے تفصیل ہم جو ہے کل معلوم کریں گے، اور اولاد کی تربیت ہمیں کیسے ضروری ہے اس تعلق سے بھی ہم تفصیل کے ساتھ معلوم کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی بات سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لائے۔ سب سے بڑی بات، اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہیں ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کو جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اگر کسی کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو شریعت نے کیا تعلیم دی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا کہ اللہ کے نبی میری ماں تھی، اچانک انتقال ہو گئی، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جو ہے اپنی ماں کی طرف سے کوئی صدقہ کرو۔ کہا کہ اللہ کے نبی صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ فلاں علاقے میں پانی کی ضرورت ہے، پانی کا انتظام کر دو، تمہارے لیے جو ہے وہ بہت بڑا صدقہ ہوگا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، کتنے بڑے صحابی، اچانک گھوڑے سے اتر کے جو ایک آدمی کو بلایا، اپنی پگڑی نکالی، اسے پہنایا، اس کا احترام کیا، اسے عزت دی۔ لوگوں نے کہا کہ ایک عام انسان جا رہا ہے، جاتے جاتے اتر رہے ہیں، اس سے ملاقات کر رہے ہیں، اسے بوسہ دے رہے ہیں، کیا بات ہے؟ کہا کہ لوگوں یہ میرے باپ کا دوست ہے۔ سبحان اللہ، آپ کے باپ کے دوست دنیا میں ہیں، ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں اگلے درس میں ہم جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگارہ ہم نے جو کچھ باتیں سنی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے ماں باپ
جو دنیا میں ہے اے اللہ ان کو دین اور دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما، انہیں صحت و عافیت نصیب فرما، جس کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں اے اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو صحیح تربیت ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب